أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين في فضائلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مجلس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی رات میں یہ شاید چوتھی مجلس ہے میری، مختصر فاصلے کے ساتھ. خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور تقوی الہی اختیار کیا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے تعلق سے ہماری 3 مہم ذمہ داریاں ہیں: اہل بیت کی معرفت، ان سے محبت، ان کی اطاعت. اس آیت میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کے لیے 2 شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے: ایمان کا اور تقوی الہی کا. اس لیے کہ اگر ایمان نہ ہو، تقوی الہی نہ ہو، تو صادقین کے ساتھ ہونے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. صادقین کے ساتھ ہو جانا یعنی ان کی اطاعت کرنا اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب پہلے ہم مومن بنے، متقی بنے، اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہوں. ایمان کی شرط جو لگائی گئی ہے، یا ایمان کی شرط ہے، یہ بہت مہم شرط ہے. اس لیے کہ اگر کسی کا ایمان کمزور ہو، ضعیف ہو، تو وہ اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے، منحرف ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہے، لالچ میں سودا کر سکتا ہے، سمجھوتا کر سکتا ہے اپنے ایمان کے حوالے سے. تاریخ اسلام میں اور تاریخ بشریت میں ایسی بہت ساری ہم کو مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے ایک مختصر سی چیز سے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے اور سمجھوتا کر لیا ہے. اسی حوالے سے صرف ایک واقعہ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب امام صادق علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کے بعد ایک فرقہ بنا جس کو فرقہ واقفیہ کہتے ہیں. واقفیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ 7ویں امام کی امامت میں انہوں نے توقف کیا. واقفیہ بہت مختصر الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. یہ واقفیہ فرقہ کیوں بنا؟ اس کی علت کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ بتایا گیا کہ یہ جو واقفیہ فرقے کے لوگ تھے، امام کی شہادت کے بعد
جو امام کے چاہنے والے تھے، جو شرعی رقومات تھیں وہ سب لا کے ان کے روسا کو دیا تھا، بطور امانت رکھوایا تھا۔ تو جو امانت ان کے پاس تھی سب لوٹانا پڑتا، واپس کرنا پڑتا۔ وہ جو رقومات تھیں، امام اس کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے مطیع و فرما بردار تھے، بطور امانت یہاں ان کے پاس امانت رکھوائی تھی، تو وہ واپس کرنا پڑتا، آپ کے وارث کو دینا پڑتا، آپ کے جانشین کو دینا پڑتا۔ تو انہوں نے سوچا بس اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی امامت کو قبول ہی نہ کریں۔ جب ان کی امامت کو قبول نہیں کریں گے تو وہ رقومات، وہ پیسے، وہ امانتیں ہم کو واپس نہیں کرنے پڑے گی، سب کے سب ہمارا ہو جائے گا۔ تو انسان کا اگر ایمان کمزور ہو، ضعیف ہو، تو مال و دولت کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہے۔ ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں، عمر سعد کی مثال موجود ہے۔ رائے شہر کی لالچ میں کیا 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 اس نے، کتنی کثافتیں پھیلائی اس نے کربلا کے میدان میں، اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں، تاریخ بشریت میں، کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے۔ اور دیکھیے ایمان کو اگر بہت زیادہ قیمتی شے سے بیچتے تو چلیے تسلیم کر لیتے، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ایک ادنا چیز سے ان لوگوں نے ایمان کو اپنے بیچا ہے، ایک حقیر چیز سے ایمان کو اپنے ان لوگوں نے بیچا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ارزش نہیں، اور معلوم بھی یہ تھا، بتا بھی دیا گیا تھا کہ تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی نہیں۔ عمر سعد سے امام حسین نے کیا کہا تھا کہ ملک کے رے کے گندم کا ایک دانہ بھی تمہاری حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، لیکن ملک رے کی لالچ میں آ کر اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ ایسی مثالیں بہت ہم کو ملتی ہیں۔ اس لیے ایمان کی شرط رکھی گئی ہے، ایمان کا محکم ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تقوی الہی کی شرط رکھی گئی ہے۔ تقوی کا کیا مطلب؟ تقوی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سماج و معاشرے سے دور ہو جائیں، روحانیت اختیار کر لیں، کسی سے ملیں نہیں، کسی سے جلے نہیں، بس ایک گوشے میں بیٹھ جائیں، نہیں، تقوی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہم کو۔ تم سماج و معاشرے کے درمیان رہو، اس کے بعد تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ کنارے کشی اختیار کر لو، تم ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ۔ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کنارے بیٹھ جائیں اور کسی سے کوئی مطلب نہیں، اور کوئی بھی کچھ کہے کہ ہم سے کیا مطلب۔ اسلام میں ہم سے کیا مطلب ہے، تم سے کیا مطلب کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہاں مطلب ضرور رہے گا۔ اگر آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مشکل کو حل کیجئے، اگر آپ محب اہل بیت ہیں تو اس کی مشکل کو حل کیجئے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب۔ اسلام میں ہم سے کیا مطلب، تم سے کیا مطلب کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہم سے کیا مطلب، وہ آخرت کے دن ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، اس کا مواخذہ کیا جائے گا کہ تم یہ کام کر سکتے تھے لیکن تم نے کہا ہم سے کیا مطلب۔ تو اسلام میں اس کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ تو تقوی الہی کی شرط رکھی گئی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سماج و معاشرے سے دور ہو جائیں، جیسے یہ راہی برا کرتے ہیں، یہ گرجا گھر میں ہوتا ہے سب، بالکل قطع تعلق دنیا سے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ تقوی کا مطلب نہیں ہے، بلکہ تقوی کا مطلب کنٹرول کرنا ہے۔ بعض الفاظ میں کر دوں، تقوی کا مطلب اپنی حفاظت کرنا ہے، انسان اپنی حفاظت کرے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ یہ جو آگ بجھانے والے ہوتے ہیں، جہاں آگ لگ جاتی بجھانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کے لیے ایک لباس پہنتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ خود نہ جلیں۔ خود جل جائیں گے دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے وہ؟ تو حفاظت کے لیے وہ ایک لباس پہنتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ضد آتش، اینٹی کیا کہیں گے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی، تو وہ ضد آتش ہوتا ہے لباس، ان کا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ لباس ان کی حفاظت کرتا ہے۔ بس تقوی ایسے ہی ہے، یعنی تقوی کا مطلب یہ کہ انسان اپنی حفاظت کرے، اپنے کو بچائے رکھے، اپنے کو محفوظ رکھے۔ اور اسلام میں صرف اپنے کو محفوظ رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی بھی حفاظت کرے، دوسروں کی بھی حفاظت کرے، اپنی بھی حفاظت کرے، دوسروں کی بھی حفاظت کرے۔ دیکھیے جناب یوسف کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جناب یوسف نے صرف اپنے کو بچایا، جناب یوسف نے صرف اپنے کو بچایا، لیکن ائمہ معصومین کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے کو بھی بچایا ہے، دوسروں کو بھی بچایا ہے۔ سلام دیتے محمد والے محمد۔
تو ایمان کی شرط اس لیے قرار دی گئی ہے، اور تقوی الہی کی شرط اس لیے قرار دی گئی ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے، ایمان محکم ہو، تاکہ وہ ایک ادنا سی چیز سے اپنے ایمان کو نہ بیچے، امام وقت کا ساتھ نہ چھوڑے، صادقین کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اس بنا پہ یہ دو شرطیں رکھی گئی ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا اس کے پہلے کہ مجلس میں عرض کیا کہ دیکھیے اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے بھی براعت کریں، اظہار براعت کریں، نہیں تو کوئی خاص فائدہ جو اس محبت کا نہیں ہوگا، نہیں پہنچے گا۔ براعت کرنا ضروری ہے۔ خود ہمارا کلمہ جو ہے وہ پہلے براعت کا درس دیتا ہے اور سبق دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے، اس کے بعد الا اللہ ہے۔ براعت کا درس، تبرہ کا درس خود ہمارا کلمہ دیتا ہے اس کا۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ بازار کی خدمت مرض کر دوں، آیت اللہ بہجت کا، شاید کبھی عرض کیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کہ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود سنا۔ ان سے کسی نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے، کہ یہ بتائیے کہ صلوات افضل ہے یا تبرہ افضل ہے؟ اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ان کے الفاظ دوسرے تھے۔ صلوات افضل ہے یا تبرہ افضل ہے؟ تو کچھ خاموش رہنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ اگر انسان کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھر کی صفائی کرتا ہے، ستھرائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو کہا کہ تبرہ جو ہے وہ جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنا ہے، اپنے قلب کی صفائی کرنا ہے، قلب جو کثافتیں ہیں ان کو جھاڑو سے جدا کرنا ہے۔ جب گھر صاف ہو جاتا ہے تب مہمان آتا ہے، تو پہلے تبرہ کرو، اس کے بعد صلوات بھیجو۔ دل کو پہلے صاف کرو، دل پہ جھاڑو دو، جو کثافتیں ہیں، دل پہ جو زنگ لگ گیا ہے اس کو پہلے چھڑاؤ، جدا کرو، تاکہ تمہارا قلب آمادہ ہو جائے اہل بیت کی محبت کے لیے، صلوات کے لیے۔ تو اس لیے عرض کیا گیا ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے بھی براعت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی واقعی مومن نہیں بن سکتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے براعت کریں اور نفرت کریں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ اور کیوں ہم محبت کی تاکید کی گئی ہے؟ ایسے ہی خدا نے نہیں کہا ہے، ایسے رسول اکرم نے نہیں کہا ہے، بلکہ ان کے اندر ایسا کمال پایا جاتا تھا، ایسی فضیلت پائی جاتی تھی جس کی بنا پہ ہم کو محبت کرنا ہی ہے ان سے۔ اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے، فضائل سے محبت کرتا ہے، تو یہ فضائل کے سمندر تھے، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی کامل انسان نہیں تھا، ان سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں تھا۔ اس بنا پہ ان کی محبت کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ جب انسان کمال کو دیکھتا ہے، صاحب کمال کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس کے اندر جتنا بھی کمال پایا جائے گا اتنے اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہیں گے، جو حسد کی بنا پہ، بغض کی بنا پہ، اناد کی بنا پہ۔ اور وہ دشمن جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری حربیں اپنے استعمال کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمال پایا جا رہا ہے، میرے اندر یہ کمال نہیں پایا جا رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی اپنے جیسا بنا لیں، اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اپنے جیسا بنا لیں۔ خود تو اس جیسا نہیں بن سکتے، آسان طریقہ یہ کہ اس کو بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ایسا پایا جاتا ہے، ایسا ہے۔ غیبت جو لوگ کرتے ہیں، خدا ہم کو بھی سب کو بھی محفوظ رکھے اس گناہ کبیرہ سے۔ غیبت جو لوگ کرتے ہیں، ایک سبب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے اور خود وہ کمال کو نہیں حاصل کر سکتا ہے تو اس کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ در واقع غیبت کمزوری کی دلیل ہے، انسان کے ضعف کی دلیل ہے۔ ضعیف انسان، کمزور انسان غیبت کرتا ہے اس لیے کہ صاحب کمال کو دیکھ کے اس کے کمال کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اس بنا پہ وہ غیبت کرنے لگتا ہے۔ خود تو ویسا بن نہیں سکتا، جانتا ہے کہ ہم اس جیسا نہیں بن سکتے ہیں، تو غیبت پہ
غیبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں یا اہل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان جیسے تو ہم بن نہیں سکتے، ان جیسے تو صاحب کمال ہم بن نہیں سکتے، آسان طریقہ یہ کہ اپنے جیسا ان کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرو، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو۔ جیسے وہ داستان آپ نے سنی ہوگی، غلط یا صحیح سے ہم کو بحث نہیں، لیکن اس میں ایک حقیقت، ایک درس کو سبق ہے۔ داستان یہ ہے کہ ایک گنجے کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر پہ خدا بال اگا دے، بلکہ کہا سب میرے جیسے ہو جائے، سب میرے جیسے ہو جائے۔ تو علی کے دشمنوں کا بھی حال یہی ہے، وہ علی جیسے تو بن نہیں سکتے، تو چاہتے علی کو بھی اپنے جیسا بنا لو۔ صلوات علی محمد والے محمد۔ اور دیکھیے جو بھی جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا، ابھی آپ نے شعر میں سنا کہ امام حسین، مفہوم یہ ہے کہ امام حسین چاہتے تھے کہ اشارہ کر دیتے، پانی ہی پانی ہو جاتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام حسین ایک اشارہ کر دیتے، سارا یہ یزید کا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ کوئی بڑی بات امام حسین کے لیے نہیں تھی، جیسے ہم لوگ لقمہ نگلتے ہیں اس سے بھی آسان تھا امام حسین کے لیے ایسا کرنا، اس لیے کہ کن فیکون کے مظہر تھے، ائمہ معصومین کن فیکون کے مظہر ہیں، خدا کے طرف ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، اس کے یہ مظہر ہے، بڑی بات نہیں تھی ان کے لیے۔ لیکن یہ دنیا والوں کو درس دینا چاہ رہے تھے امام حسین، اور امام حسین اگر ایسی کر دیتے جو مقام و مرتبہ امام حسین کا وہ مقام و مرتبہ نہ ہوتا امام حسین کا۔ اور دیکھیے مومن میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، اس کے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مصائب نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اندر جتنا بھی ایمان قوی ہوگا اتنا ہی وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، لیکن اسی مصیبت کے بنا پہ خداوند عالم اس کے درجات کو بلند کرے گا، اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل میں نہ پڑے، اس کے ساتھ مصیبتیں نہ ہوں، مصائب نہ ہوں۔ ویسے مشکلیں تو دنیا کا لازمہ ہے، دکھ سکھ تو لگا رہتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ لازمہ ہے۔ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا کہ خدا میری زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تو امام صادق علیہ السلام سن رہے تھے، اس کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ دعا تم کر رہے ہو قبول نہیں ہوگی بارگاہ الہی میں، اس لیے دنیا کا نظام خدا نے ایسا بنایا ہے کہ زندگی میں مشکلیں رہیں گی، زندگی میں مصائب رہیں گے، ہاں تم دعا کرو کہ خدایا مشکلیں میرے لیے آسان کر دے، میری زندگی میں مشکلیں کم کر دے، اس طرح کی دعائیں کرو۔ اسی حوالے سے ایک سلوات بھیجے، آپ کو کہے گا کہ بہت آگے بڑھتی جا رہی منزل پر، اب زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا۔ اسی حوالے سے میں ایک واقعہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایران کے ایک عالم ہیں آقا قرآتی، نام سنا گا آپ لوگوں نے، بہت جدید طریقے سے انہوں نے نوجوانوں میں تبلیغ کی، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بہت اچھا اثر رہا ہے ان کا جوانوں پہ، جدید انداز میں انہوں نے تبلیغ کی اور قرآن کے درس کو انہوں نے دیا اور بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو دیکھیں ایران میں ایک رسم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں ایران میں، رائج ہے، ہم لوگ بھی جب کسی ایرانی کے یہاں تسلیت و تعزیت میں جاتے ہیں تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ غم آخرتن باشه، یعنی تمہاری زندگی کا یہ آخری غم ہو، اس کے بعد کوئی غم دیکھنا نہ پڑے۔ تو آخر قراتی کہتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلے تم مرو، اس لیے کہ زندہ رہو گے تو غم رہے گا، مصیبتیں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی۔ تو اس جملے کا مطلب ہے اس کے جو تمہارے گھر میں لوگ جو جس کی موت واقع ہوئی ہے، جو مرا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے تم اس دنیا سے جاؤ، تبھی تو تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی مصیبت نہیں رہے گی۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو جتنا اہل بیت سے قریب ہوگا اس کے ساتھ مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کے کوئی متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے، ایمان ہم نے ان سے سیکھا ہے، تقویٰ ہم نے ان سے سیکھا ہے، لیکن دیکھیں ان کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں۔ ہماری زندگی میں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کی مشکلات کو آپ دیکھیں، کتنی مشکلات تھیں ان کے ساتھ، کتنے دشمن تھے۔ ہم کو کوئی پاگل نہیں کہتا ہے،
کہتا تو بھی شاید 1000 میں کوئی ایک مل جائے. کوئی ہم کو مجنون نہیں کہتا, لیکن رسول اکرم کو دیکھیے, لوگ ساحر کہتے تھے, علیہ باللہ مجنون کہتے تھے, کیا کیا کہتے تھے, مولا کائنات کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, اور بہت ساری مشکلات ہیں اہل بیت کی زندگی میں. تو مومن ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے, یقیناً یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو. جو جتنا مومن ہوگا اتنی خدا کی اس کے اوپر نظر ہوگی, اور جتنی خدا کی نظر ہوگی وہ ابتلا میں قرار پائے گا, معرض امتحان میں قرار پائے گا. اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اسی لحاظ سے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اسی تعلق سے ایک واقعہ میں عرض کر دوں آپ حضرات خدمت میں, اور شاید اس واقعے سے نیند میں غائب ہو جائے, لیلا مجنون کے نام سے. لیلا مجنون کا نام سنا ہوگا آپ نے. لیلا مجنون کی داستان حقیقت ہے, غلط ہے, کیا, اس سے ہم کو بحث نہیں ہے, لیکن اس لیلا مجنون کی داستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے درس ہیں اور سبق ہیں. غلط ہے اور صحیح سے ہم کو بحث نہیں ہے, اس میں ایک سبق اور درس پایا جاتا ہے. لکھا ہے لوگوں نے کہ لیلا دودھ بیچتی تھی, تو لوگ اپنا اپنا پیالہ لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے دودھ لینے کے لیے. جو جاتا تھا لیلا جو ہے اس کو دودھ دے دیتی تھی, اپنا چلا جاتا تھا. مجنون بھی لائن میں کھڑا ہو گیا اپنا کاسا لے کے, پیالہ لے کے. جب لیلا کے پاس وہ پہنچا دودھ لینے کے لیے, لیلا نے اس کا پیالہ لیا, مارا زمین پہ, توڑ دیا پیالہ اس کا. سب کو دودھ دیا اس نے, مجنون کو دودھ نہیں دیا. دودھ نہ دینا تو الگ ہے, پیالہ بھی اس کا توڑ دیا, ظرف بھی توڑ دیا اس کا, مجنون کا ظرف توڑ دیا. خیر مجنون وہاں سے چلا گیا. لوگوں نے کیا لیلا لیلا کیا کرتے ہو ہر وقت, لیلا دیکھو تم کو تو دودھ تو دیا نہیں ہے, اس نے تمہارا پیارا بھی اس نے توڑ دیا. تو اس نے کہا کہ اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو, یہ عشق کا راز ہے, یہ راز ہے, اس عشق میں راز ہے, اس محبت میں راز ہے. ان لوگوں کا لیلا نے پیالہ اس لیے نہیں توڑا کہ لیلا کی نظر میں انہیں کوئی اہمیت نہیں تھی, لیلا کے منظور نظر وہ لوگ نہیں تھے. میرے اوپر اس کی نظر تھی تبھی تو میرا پیالہ توڑا. تو بس اسی طرح سمجھے, اس میں درس سبق یہ ملتا ہے کہ جب کسی مومن پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے تو اللہ اس کو ابتلا میں قرار دیتا ہے, معرض امتحان میں قرار دیتا ہے. جب نظر ہوتی ہے تبھی, اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خدا بند عالم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. ایسی کسی کا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے زحمتیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ایک سلوات دے دے محمد و آل محمد. تو ارشاد ہوا خدا بند عالم کا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں عزیزان محترم, بس آپ دیکھیں کہ محرم کی 7 تاریخ آج ہو گئی ہے, اور عرض کیا تھا میں نے اس کے پہلے کہ یہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے, اس طرح کا مفہوم میں نے آپ ذات خدمت میں کیا تھا کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے, اس مہینے میں, کہ صادقین کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, سچوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. یہ درس ہم کو کربلا والوں نے دیا ہے, یہ درس اصحاب امام حسین نے دیا ہے, یہ درس ہم کو جناب ابوالفضل عباس سے ملتا ہے کہ صادقین کے ساتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے اور صادقین کی کس طرح اطاعت کرنی چاہیے. عباس جیسا شجاع انسان, بہادر انسان, جو تمنائے علی مرتضیٰ تھے, لیکن امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی, جنگ کی اجازت نہیں دی. امام حسین نے جب جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی تو جناب عباس تسلیم محض ہیں, امام وقت کے فرمان پہ تسلیم محض ہیں, بغیر کسی چون و چرا کے اس کو قبول کیا. لیکن شجاع تھے جناب عباس, بہادر تھے. ایک شجاع اور بہادر انسان کے لیے بہت سخت منزل ہوتی ہے کہ شجاع ہے, بہادر ہے, دشمنوں کو تہ تیغ کر سکتا ہے, مار سکتا ہے, اتنی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے, بازو میں اتنی قوت پائی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس کے گھر کے بچے مشکلات میں ہوں, پیاسے ہوں, بھوکے ہوں, التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں, تو ایک بہادر انسان کے لیے بہت سخت منزل ہوتی ہے, بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. مقتل میں لکھا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ قد ذاق صدری, جناب عباس نے کہا میرا سینہ پھٹا جاتا. جناب عباس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا.
شجاع انسان، بہادر انسان، اس کے سامنے بچے التش التش کی صدائیں بلند کریں، پیاسے ہو بھوکے ہو، بچوں کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ جہاں بھی نرم زمین دیکھتے تھے یا تھوڑی سی رطوبت پائی جاتی تھی زمین میں، بچے اپنے کرتے کا دامن اٹھاتے تھے، اپنے سینے کو اس مرطوب زمین پہ لگاتے تھے کہ شاید کچھ تسلی اور دلاسا ہو۔ یہ منظر جناب عباس اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک شجاع انسان کے لیے، ایک بہادر انسان کے لیے بہت سخت یہ منزل ہوتی ہے کہ یہ منظر وہ انسان دیکھے، پھر آئے دوبارہ امام حسین کی خدمت میں، کہا بھیا مولا مجھے اجازت دے دیجئے، قد ضاق صدری۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا اور سوچا کہ اگر اب ہم اجازت نہیں دیں گے تو شاید میرے بھیا کا سینہ پھٹ جائے۔ حسین نے کہا جاؤ بھیا عباس جاؤ، پانی لانے کی اجازت دیتا ہوں، جنگ کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ عباس مقتل میں گئے، مشق کو بھرا، لے کے چلے، عباس کا ایک بازو قلم ہوا۔ عباس نے کہا تم نے میرا ایک بازو قلم کر دیا، لیکن حسین کی حمایت سے، دین کی حمایت سے باز نہیں آئیں گے۔ دوسرا بازو جناب عباس کا قلم ہوا، پھر مشق پہ تیر لگا، جناب عباس کے سر پہ بھی ایک گرز لگا، جناب عباس گھوڑے سے زمین پہ گرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو اس کے پہلے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں تو جب وہ گھوڑے سے گرتے تھے تو دونوں ان کے ہاتھ موجود تھے سہارا دینے کے لیے، لیکن ہائے جناب عباس دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، زمین پہ گرے ہوں گے تو کیسے گرے ہوں گے تصور کریں آپ، بازو نہیں